عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. یہی مسئلہ جو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ وہ آگے آ رہا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتلقى الركبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قافلوں کو روکا جائے اور منڈی پہنچنے سے پہلے وصول کیا جائے. یہ بات گزر چکی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، کہ شہری آدمی دیہاتی کے لیے سودا کرے اور مال بیچے. یعنی مال ایک دیہاتی کا وہ لے کر آیا اور شہری اس کے پاس آ جائے اور کہے کہ میں آپ کا مال فروخت کر دیتا ہوں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. آگے کیا ہے؟ آگے فقلت لابن عباس، ابن عباس کے شاگرد ان سے سوال کرتے ہیں کہ ما قولہ حاضر لباد، اس کا کیا معنی ہے کہ شہری آدمی دیہاتی کا سودا نہ کرے؟ قال، فرمایا لا یکون لہ سمسار، اس کا معنی یہ ہے کہ جو شہری ہے وہ دیہاتی کا ایجنٹ یا دلال نہ بنے. ایجنٹی یا دلالی نہ کرے شہری دیہاتی کی، کیونکہ ایجنٹ ان کمیشن پر جو ہے وہ ایجنٹ بن کر مال بیچنا ناجائز ہے. نہیں، مسئلے کی تفصیل اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ دیہاتی اپنا مال لے کر آیا اور شہری جو چرب اللسان ہوتے ہیں، بڑے بولنے والے، وہ دیہاتی کے پاس پہنچ جائے، خود پہنچ جائے اور کہے کہ میں آپ کا مال بیچتا ہوں. ایسا نہ کرو، خود پیشکش نہ کرو، خود پیشکش نہ کرو، بلکہ اس دیہاتی کو آنے دو. اگر وہ خود آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں شہریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سادہ آدمی ہوں، تو کسی شہری کا خود انتخاب کروں جو میرے مال کو بیچے. چنانچہ وہ کسی ایسے ہی کمیشن ایجنٹ کے پاس چلا جائے کہ یہ میرا مال ہے، آپ اس میں واسطہ بن کر اس کو بیچے. اب وہ بیچ سکتے، خود پیشکش نہ کرے، بلکہ وہ خود جو دیہاتی وہ اس کے پاس آئے اور وہ اس کا مال بیچے. اب مال بیچنے کی دو صورتیں. ایک صورت یہ کہ اس کا مال وہ خیر خواہی کے تقاضوں پر بلا اجرت بیچ دے. ٹھیک ہے، میرا بھائی ہے اور میں بیچ میں واسطہ بنتا ہوں اور اس کی قیمت وصول نہیں کرتا، اجرت وصول نہیں کرتا، اور جو ایک دلالی کی رقم ہے وہ اس سے وصول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے اور دے رہا ہے، تو یہ سب سے بہترین شکل. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے وہ ایجنٹ اس کا بنا کمیشن پر اور اس کا مال وہ بیچتا ہے، اور جو کمیشن طے ہوتی ہے اس پر وہ مال بیچتا ہے. کمیشن کا طے ہونا ضروری ہے، تحدید ہو، اور یہ بات جہالت پر نہ ہو. اب طے ہونے کی دو صورتیں ہیں. مثلا دیہاتی خود کہے کہ یہ مال اتنے کا، 100 روپے کا، آپ اس کو جتنے کا بیچیں گے جو اوپر جو پروفٹ ہوگا وہ میرا آپ کا آدھا آدھا. اب یہ تحدید ہو گئی. اب سودے میں کوئی جہالت نہیں. یا پھر دیہاتی کہے کہ میرا یہ مال 100 روپے کا ہے اور 120 کا میں آپ کو دیتا ہوں، 120 سے اوپر جتنے کا بھی بکے وہ مال آپ کا ہے. یا پھر جو مال کی اصل قیمت ہے اس پر کچھ تناسب طے ہو جائے کہ سودے کا 2%، 5% آپ کو دیں گے. تحدید کی شکل میں یہ دلالی جائز ہے، لیکن ایسی کوئی شکل جس میں ایک دیہاتی کے جو اس کا مال ہے یا اس کے مال کے تعلق سے جذبات ہیں مجروح ہوتے ہوں تو اس سے شریعت نے روکا ہے. تو ایسا شخص دلال بن بھی سکتا ہے، نہیں بھی بن سکتا. خود پیشکش کرنا آگے بڑھ کر جائز نہیں ہے، بلکہ آپ اس دیہاتی کو آنے دو، مارکیٹ دیکھنے دو، اس کے بعد اگر وہ آپ کا انتخاب کرتا ہے تو آپ اس کا مال بیچ سکتے ہیں. جی.